الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. میں دوستو بھائیو، جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے، ہر ایک جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے جو اجر ہیں وہ پورے دیے جائیں گے. جیسا عمل کیا تھا اس کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا. اچھا عمل کیا تھا تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کیے تھے تو اس کو برا بدلہ ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ آدمی ہے جو کامیاب ہو چکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہی ہے. اس میں دوستو بھائیو، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو رسول کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت نہیں آئے گی. کوئی ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ موت نہیں آئے گی. موت ہر ایک کو آنی ہے. تو اس کے بعد پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہونا ہے بندے کے ساتھ، کہ بندے کو اس کا جو عمل تھا اسی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے. جیسا دنیا میں عمل کیا اسی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا تھا تو وہاں پر اجر بھی بڑا دیا جائے گا، اس بندے کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا. اور جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا، نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، تو پھر اس آدمی کو جو آخر میں بدلہ دیا جائے گا وہ بھی اسی نافرمانوں کے مطابق، یعنی دوزخ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے. دیکھیے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہر چیز پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کافروں کو دوزخ کی بجائے جنت میں بھیج دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نافرمانوں کو معاف فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کے ساتھ آخرت میں بھلائی کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے. یہ آخرت میں معاملہ ہونا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اس لیے جو آدمی جو عمل کرے گا اسی کے مطابق اس کو پھل اس کا حاصل ہوگا. اس میں دوستو بھائیو، آخرت کی کامیابی سے
سرفراز ہونے کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی تھوڑی سی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ تیاری میں ہے۔ اب آخرت کی تیاری ایک تو کامیابی کے اعتبار سے ہے کہ کوئی آدمی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کامیاب ہو جاؤں، اور ایک آدمی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی تیاری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے وہاں دوزخ میں جانے کے لیے۔ اس میں دوستو بھائیو، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا اور صحیح زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کما تعیشون تبعثون، فرمایا کہ جیسے تم زندگی گزارتے ہو تمہیں ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو قیامت والے دن انسان اسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا جیسے دنیا میں زندگی گزارتا رہا۔ جیسے انسان کو موت آئے گی ایسے انسان وہاں اٹھایا جائے گا۔ زندگی دن میں گزار لے، لیکن جیسی حالت میں انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے ایسے ہی وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ دنیا میں ایک آدمی فرمانبرداری پر مر رہا ہے تو قیامت میں فرمانبرداروں میں شمار ہو رہا ہوگا، فرمانبرداروں میں اٹھ رہا ہوگا۔ اور ایک آدمی اگر نافرمانوں والی زندگی گزارتا رہا، نافرمانی پر اس کو موت آ رہی ہے، تو یہ آدمی قیامت کے دن نافرمانوں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ کتنے واقعات ہیں دنیا کے اندر جو انسان دیکھتا ہے کہ جنہوں نے فرمانبرداری والی زندگی گزاری تو فرمانبرداری پر موت آ رہی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے آپ اگر کسی آدمی کو دنیا میں یعنی نمازوں کے اعتبار سے ان کا بڑا اہتمام تھا، کئی سال انہوں نے تہجد یعنی ساری رات عبادت میں گزاری ہے، تو کہتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی آدمی کو اس بات کی توفیق حاصل ہو جائے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے، اس کو توفیق مل جائے، تو یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ تو قبر کی زندگی اٹل حقیقت ہے، وہاں ہر آدمی کو وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وہاں یہ سوالات انسان سے ہونے ہیں۔ وہاں ایک زندگی ہے تو اب اس زندگی کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے دنیا میں کیسے زندگی گزار کے آئے ہو، اسی کے مطابق جواب دے گا نا وہاں قبر۔ تو کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ کسی آدمی کو اس بات کی توفیق حاصل ہو جائے کہ قبر میں رکھا جائے تو قبر میں بھی اس کو نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے، توفیق مل جائے اس کو، تو یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دینا۔ جو ان کو دفن کرنے والے ہیں ان کے وفات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جب ان قبر میں رکھ چکے تھے اور ہم نے اوپر جو ہے اینٹیں تھیں وہ ہم نے رکھ دی تھیں، قبر کو ہم بند کرنے لگے تھے، اچانک ایک اینٹ گر گئی۔ ہم نے جب ان کے طرف دیکھا ہماری نگاہ پڑتی ہے تو قبر جو ہے تا حد نگاہ وسیع ہو چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوستو بھائیو جیسی زندگی گزری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد بھی ویسے ہی معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر آن ہر گھڑی یہ سوچنا چاہیے میں اپنی زندگی کو بنا رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں۔ میں قبر کے بعد میں نے موت کے بعد کی زندگی ہے اس میں کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ ایک بڑے ڈاکٹر تھے، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں واقعہ کہ میں نے آپریشن کیے ہیں، بہت سارے لوگ میرے سامنے دنیا میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے کہ لوگوں کی موت کس حالت میں آئی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک بیمار آدمی کو لایا گیا تو ہر وقت اس کے سرانے پر جو ہے وہ ایک ٹیپ ریکارڈر تھا، اس میں گانے چلتے رہتے تھے۔ ہم نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ بھئی بند کر دو، وہ غصے ہو جاتا تھا، بند کرنے سے منع کر دیتا تھا۔ تو جب اس کی موت آئی ہے اس موت کے وقت میں اس کے بیٹے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ، اس کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے اور وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے اس کی زبان پر گانے جاری ہوتے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کے بیٹوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارے والد صاحب کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کیا وجہ ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب کی مستقل یہ مزاج تھا کہ صبح اٹھتے گانا چلا دیتے تھے، رات کو سوتے وقت بھی گانا چلا کر ہی سوتے تھے، سارا زندگی گانے سنتے رہے۔ تو حالت یہ ہوئی ہے کہ اب موت کے وقت میں زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے بلکہ زبان پہ گانے آ رہے ہیں۔
کئی واقعات لکھی ہیں. ایک شرابی مر رہا تھا, مرتے ہوئے زبان سے کہہ رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا, اس حالت میں انتقال ہو رہا. اب آپ بتائیے اس بندے کی زندگی جیسی گزری ہے ویسے موت آ رہی ہے. ہم بھی اپنے بارے میں فیصلہ کریں, سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. کیا ہم اپنی اس نافرمانی والی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے اس نافرمانی والی زندگی پر مرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں مرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی گزارنی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری زندگی گزارنی ہے, تاکہ ہماری موت بھی اچھی حالت میں آئے, تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہے ہوں. جہنم سے بچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرما رہے ہوں کہ یہ آدمی جہنم سے بچا لیا گیا ہے اور یہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے بارے میں فیصلے ہو رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.